Assalamu alaikum students. I am hopeful you are enjoying the course, the taxation management. By now you might have understood these are the happenings all around you. I have been telling you that's the way to study. That you look around you, you see the things, how those are happening, then apply your knowledge on those happenings. Now I am giving you different concepts. When you understand those concepts, then you will be able to apply these concepts. So we are discussing these concepts to make you more comfortable. I am refreshing what we studied in the last lecture, because if you have any difficulties, those can be addressed, and this practice will continue. You must be remembering that in the last lecture we discussed the Income Tax Ordinance 2001 and also something about statutory definitions or some concepts. Income Tax Ordinance, I started from the background. As we had seen that at the beginning, rather at the time of the inception of our new country, Pakistan, in 1947, we had no laws. Similarly, we didn't have income tax law. So Income Tax Act, which was prevalent in the undivided India, that was adopted by the government of Pakistan as income tax law. That remained the part of our income tax legislation till 1979, and in 1979, as I have told you, Income Tax Ordinance 1979 was promulgated. یہ آرڈیننس 2001 تک ہمارا انکم ٹیکس کا لا رہا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیا ضرورت محسوس ہوئی نئے لا کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیکس میٹرز، دیز آر دا لیونگ سبجیکٹس ان دا بزنس اینڈ آل اراؤنڈ. دی ایکٹیویٹیز آر چینجنگ، ڈفرنٹ اکاؤنٹنگ پریکٹسز آر چینجنگ. So modifications and changes are made, and there were so many changes incorporated in that law that had almost become a new law. So there was a need of the new law, and Income Tax Ordinance 2001 was promulgated. اس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ماڈرن اکاؤنٹنگ سسٹمز، rather to be very specific, انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کا خاص خیال رکھا گیا. باقی جو پریکٹس ہو آل اوور دی ورلڈ، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ان ٹیکسیشن، وہ آپ کو یہاں نظر آئیں گے. جیسے ہم آگے چلیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کیا پریکٹسز، کیا رولز، کیا ریگولیشنز، ان میں کیا چینجز آئی ہیں اور وہ کیسے، اور آپ کے کانسیپٹس ڈیولپ ہوتے جائیں گے. انکم ٹیکس لا میں آپ دیکھیں گے اس میں یہاں آپ کو سیکشن نظر آئیں گے، چیپٹرز ہیں، چیپٹرز کے پارٹس ہیں، ان کے ڈویژنس ہیں، اس کے بعد ڈفرینٹ سیکشنز ہیں. دیر آر آلموسٹ 240 سیکشنز ان انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. اور آخر میں آپ کو اسکیجولز نظر آئیں گے. یہ اسکیجولز کس لیے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا. اگر آپ کو ٹیکس ریٹس دیکھنے ہوں تو وہ کہاں سے پتہ چلیں گے؟ یو ول ہیو ٹو ریفر ٹو دا اسکیجولز. وہاں سے دا ٹیکس ریٹس ان وچ یو آر انٹرسٹڈ، وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. یو آر انٹرسٹڈ ان ایگزیمشنس، آپ کو کہیں ایگزیمشنز حاصل ہیں؟ اگر حاصل ہیں تو ٹیکسیشن مینجمنٹ یہی کہتی ہے کہ آپ کو اویل کرنی چاہیے وہ ایگزیمشن. تو ان ایگزیمشنز کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ اسکیجول میں آپ کو جانا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایگزیمشنز ہیں. If you qualify, you can apply those exemptions in your return. تو ڈیپریسیشن آپ نے چارج کرنی، ڈیپریسیشن کے ریٹس کیا ہیں، وہ ریٹس آپ کو اسکیجول میں مل جائیں گے.
تو یہ اسکیجول یہ پرپز سالو کرتا ہے. اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکم ٹیکس لا کے ساتھ انکم ٹیکس رولز 2002 have also been promulgated by CBR. Those have been issued rather under delegated legislative authority. CBR کے پاس لیجسلیشن کا اختیار نہیں ہے, لیکن لا نے ان کو اختیار دیا کہ یہ انکم ٹیکس رولز آپ فریم کر سکتے. In exercise of those powers which were delegated by the law to the CBR نے انکم ٹیکس رولز 2002 جو ہیں وہ بنائے ہیں. Those are the part of the law. Rules are the integral part of the income tax law, اور rules کو آپ substantive law سے علیحدہ نہیں کر سکتے. اب بات یہ ہے کہ ان رولز کی ضرورت کیا تھی. لا میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ لا اپلیکیبل. فار انسٹنس آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی. اب یہ انکم ٹیکس ریٹرن کا فارمیٹ کیا ہوگا, فارم کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی گریوینسز ہیں ڈپارٹمنٹ کے خلاف, یو کین گو ان اپیل. اپیل کے لیے اپلیکیشن فارم کیسے ہوگا, اس کے لیے کیا فارمیلٹیز آپ نے کمپلیٹ کرنی. تو یہ بیس ڈیٹیلز جو ہیں, مائنر ڈیٹیلز جو ہیں, دیز کین ناٹ بی انکارپوریٹڈ ان سبسٹانٹیو لا. تو اس کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں. تو یہ جو رولز ہیں دوز آر سپلیمنٹنگ لا. لا کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے رولز کی ضرورت ہوتی ہے. سو انکم ٹیکس رول 2002 آر انٹیگرل پارٹ آف دا انکم ٹیکس لا. اس کے بعد ہم نے ڈیفینیشنز کی بات کی, اور ڈیفینیشنز میں صرف ڈیفینیشن نہیں, آئی یوز دا ورڈ اسٹیچوٹری ڈیفینیشن. آپ جو پڑھتے جائیں گے, ایز وی پروسیڈ یو ول سی دیٹ دیز کانسیپٹس وڈ بیکم ویری کلیئر ٹو یو. اب یہ ڈیفینیشن, یہ کانسیپٹس, یہ اسٹیچوٹری ڈیفینیشن, جب تک یہ کانسیپٹس آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, ساتھ سے میری مراد ہے ایز لانگ ایز یو آر ناٹ کانفیڈنٹ اباؤٹ دیز کانسیپٹس اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو انٹرپریٹ دوز, تو آپ ان ایپلیکیشن نہیں کر سکتے لا. اصل وجہ کیا ہے, ہم یہ لا کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے اس لا کی ایپلیکیشن کرنی ہے ان دا ریسپیکٹو فیلڈس. تو اس کے لیے ہمارے کانسیپٹس جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے. تو سب سے پہلی آسانی جو پیدا کی ہے انکم ٹیکس لا میں کہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں, اباؤٹ 100 ورڈز ہیو بین ڈیفائنڈ, ان کو لا میں ڈیفائن کر دیا گیا سیکشن 2 میں. شروع میں آپ جائیں گے سیکشن 2 میں تو آپ کو 100 ورڈز ملیں گے جن کی ڈیفینیشن وچ ہیز بین پرووائڈیڈ ان دی لا اٹ سیلف. اب اس کو ہم اسٹیچوٹری ڈیفینیشن کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ورڈز کی فار دی پرپز آف انکم ٹیکس لا دیز ورڈز ہیو دی سیم میننگس وچ ہیو بین ایٹریبیوٹیڈ ٹو دیم. اس ڈیفینیشن کے ذریعے ان کو جو معنی دے دیے گئے ہیں ان الفاظ کو, آپ ان کا وہی مطلب سمجھیں گے اور انہیں ویسے ہی اپلائی کریں گے. ہو سکتا ہے ان ڈفرینٹ ڈسپلنس انہی ورڈز کے ڈفرینٹ میننگز ہوں اور آپ انہیں ڈفرینٹ انداز میں استعمال کرتے ہیں. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے اسٹیچوٹری ڈیفینیشن, دیز آر فار دی پرپز آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. اس کے باہر جو ہے اگر آپ ڈفرینٹ کانسیپٹس رکھتے ہیں ان ورڈز کے بارے میں تو یو کین یوز دوز ورڈز, یو کین اپلائی دوز کانسیپٹس دا وے یو لائک اینڈ دا وے اٹ از پرٹیننٹ ٹو یوز آل دیز کانسیپٹس اینڈ ورڈز. تو اسٹوڈینٹس اسٹیچوٹری ڈیفینیشنس آپ کو بتایا گیا دیر آر 3 ٹائپس. آپ جہاں بھی دیکھیں گے اب بار بار آپ کو ٹائپ نہیں بتائی جائے گی, اب ایک دفعہ ٹائپ بتا دی, جب آپ کے سامنے وہ ڈیفینیشن آئیں گے, وہ کانسیپٹس آئیں گے تو فوراً آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ کس ٹائپ کی ڈیفینیشن. ایک ٹائپ میں نے آپ کو بتائی کہ ایکسکلوسیو ڈیفینیشن. ایکسکلوسیو ڈیفینیشن یہ ہے, ایسی ڈیفینیشنز ہیں which exclude all other meanings of that word. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا a word may have so many meanings. آپ ڈکشنری بھی کھولیں تو ایک لفظ کے آپ کو کئی معنی وہاں نظر آئیں گے. بٹ ایکسکلوسیو ڈیفینیشن یہ کہتی ہیں کہ اس کے اور معنی ہوں گے, ہم ایکنالج کرتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں, ایسا ہی ہے,
لیکن فار دی پرپز آف انکم ٹیکس آرڈیننس اس کے علاوہ اس کا کوئی اور معنی نہیں. اٹ ایکسکلوڈز آل ادر میننگز اینڈ انٹرپریٹیشنز آف دیٹ ورڈ. ایسی ڈیفینیشن جو ہیں ان کو ہم ایکسکلوسیو ڈیفینیشن کہتے ہیں. آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی, ایپلیٹ ٹریبیونل. ایپلیٹ ٹریبیونل کو کیسے ڈیفائن کیا گیا؟ ان اے ویری سمپل وے. ایپلیٹ ٹریبیونل مینس Appellate Tribunal established under Section 130. اب ٹریبیونل کے مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. جورسٹ مختلف انداز میں ٹریبیونلز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, ان کی انٹرپریٹیشنز کر سکتے ہیں. Appellate Tribunal یہ دو لفظ جہاں استعمال ہوں گے انکم ٹیکس آرڈیننس میں, اس کا مطلب یہ ہوگا انڈر سیکشن 130 جو ٹریبیونل اسٹیبلش کی گئی ہے دیٹ از دی ایپلیٹ ٹریبیونل. اس میں سارا بتایا گیا کیسے ہوگی, کون ہوگی, جج صاحبان کون ہوں گے, کون اسٹیبلش کرے گا, ان کا فنکشن اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از گیون دیر. ناؤ دس از این ایکسکلوسیو ڈیفینیشن. There you will find some other type of definitions. One is inclusive definition. Such definitions are which contain the ordinary dictionary meanings and as well as the meaning assigned to it by the definition. کہ اس میں وہ اگر کوئی ڈکشنری کے میننگز ہیں وہ برقرار رہتے ہیں, ان کو وہ ختم نہیں کرتے کہ ان کو ایسے اگر انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اور ایک ڈیفینیشن دے بھی دی جاتی. فار انسٹنس آپ نے بزنس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی, اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. بزنس کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ Business includes any profession, vocation, adventure, commerce, trade in the nature of commerce, business, trade, profession, but does not include employment. Business میں employment شامل نہیں ہوگا. اب include سے کیا مراد ہے؟ یہ تمام ایکٹیویٹیز جو بتا دی گئی ہیں یہ تو اسپیسیفائی ہو گئی. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہے اور اس سے کہیں انکم جنریٹ ہو رہی ہے, کہیں وہ جو ہے ٹیکسیشن سے بچ نہ جائیں کہ بزنس کی ڈیفینیشن تو یہ ہے, ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو اس ڈیفینیشن میں کور ہی نہیں ہوتا. تو اس کا اسکوپ وائڈن کر دیا گیا کہ جو ہم بتا رہے ہیں ایکٹیویٹیز یہ بزنس ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو وہ بھی بزنس ہی رہیں گی, ہم اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہے. اس وجہ سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, دس از دا سیکنڈ ٹائم آئی ایم ٹیلنگ یو such definitions are called inclusive definition. Another type you will come across in your studies that would be exclusive as well as inclusive. At the same time, that definition is exclusive and inclusive as well. میں نے بینکنگ کمپنی کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی, کیونکہ آپ اس سے فیملیئر ہیں تو ہم اسی کو لے لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بینکنگ کمپنی کیا ہے, نہیں ہے تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس کو یاد کر لیجئے. بینکنگ کمپنی مینس banking companies incorporated under Banking Companies Ordinance 1962 and includes any body corporate that transacts the business of banking. اب اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکسکلوسیو ڈیفینیشن ہے. ایز فار ایز بینکنگ کمپنی مینس a banking company is incorporated under Banking Companies Ordinance 1962. یہاں تک یہ ایکسکلوسیو ڈیفینیشن ہے کہ اگر اس لا کے تحت کوئی کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے, رجسٹر ہوتی ہے, فارم ہوتی ہے, بنتی ہے, وہ بینکنگ کمپنی. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بینکنگ کے جو ٹرانزیکشنز کر رہا ہو, بینکنگ ایکٹیویٹیز میں کوئی کمپنی آ جائے اور کسی اور لا کے تحت انکارپوریشن کروا لیں, that will be out of banking company's definition. تو اس کو اس اسکوپ میں لانے کے لیے
تو ایسی کمپنیز کو جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے تحت انکارپوریٹ نہیں ہوئی، ان کو بھی اس اسکوپ میں لانے کے لیے، بینکنگ کمپنی کے اسکوپ میں، نیٹ میں لانے کے لیے اس ڈیفینیشن کا اسکوپ وائڈن کر دیا. اور سیکنڈ پارٹ آپ نے دیکھا، اینڈ انکلوڈس اینی باڈی کارپوریٹ دیٹ ٹرانزیکٹس دا بزنس آف بینکنگ. کوئی باڈی کارپوریٹ جو بینکنگ کا بزنس کر رہے ہیں وہ بینکنگ کمپنی. اس کے ساتھ آپ کو بتایا کہ انٹرپریٹیشن لا کی کرنے کے لیے بہت ساری ایڈس ہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. کچھ ہم نے ایکسٹرنل ایڈز اور انٹرنل ایڈز کی بات کی تھی، وہ آپ کو پتا ہوگا، یو کین ریفر اٹ اگین. ایکسٹرنل ایڈز ایسی ایڈز ہیں، ایسی اسسٹنس ہے آپ کو موجود جو کہ لا میں نہیں ہے، لا سے باہر جانا پڑتا ہے. فار انسٹنس ڈکشنری، بجٹ اسپیچ آف دا فائنینس منسٹر، CBR نوٹیفیکیشن اینڈ سرکولرس، یہ ایکسٹرنل ایڈز ہیں، یہ لا میں موجود نہیں. لا کے اندر ایکسپلینیشن موجود ہیں، پنکچویشن موجود ہیں. یہ تمام ایکسپلینیشن، پنکچویشن، ٹائٹل آف اے چیپٹر، آل دیز ہیلپ یو ان انٹرپریٹنگ دوز اسٹیچوٹس. تو یہ لا کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. بعد میں پریمبل دیا ہوتا ہے لا کے شروع میں، تو یہ سب آپ کی مدد کرتے ہیں. یہ اسٹیچوٹری ڈیفینیشن بھی آپ کی مدد کے لیے ہی موجود، بٹ دیٹ از اے سبسٹانٹیو لا. تو یہ کوئی ایکسٹرنل اور انٹرنل ایڈس پر بات ہوئی تھی. یہ تمام چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی. اس کے بعد آئی ہیڈ اسٹارٹیڈ دا امپورٹنٹ کانسیپٹس. اس میں ٹیکسیئر پر بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، اگر آپ کو یاد ہو. اسی سے ہم آگے چلیں گے. ٹیکسیئر میں نے ڈیفائن کیا تھا، ویری سمپل ڈیفینیشن دیٹ واز، اینڈ آئی ایکسپیکٹ بائی ناؤ یو مسٹ نو واٹ اے ٹیکسیئر از. ٹیکسیئر میں آپ کی میموریز کو ریوائیو کر دیتا ہوں. لاسٹ ٹائم ہم بات کر چکے ہیں. ٹیکسیئر میں نے بتایا تھا، ٹیکسیئر از اے پیریڈ آف 12 months ending on 30th June. Now it's up to your wisdom to see when this period of 12 years would start. Ending date has been given. That you can easily do. That would start on the 1st July and would end on 30th June. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس ایئر کب سٹارٹ ہوگا. Say it starts on 1st July 2003 and ends on 30th June 2004. So 12 months I suppose are complete. So this is a tax year. It comprises 12 months. It ends on 30th June. It means that is not given in law, but we can understand it and we can interpret it and we can know that it would start from 1st July. So a tax year starting from 1st July 2003 ending on 30th June 2004. تو اس ٹیکس ایئر کو آپ کوئی نام دینا چاہیں تو کیا کہیں؟ This tax year would call tax year 2004. Ending date جو ہے that would be taken for knowing what the tax year is. تو یہاں پر ٹیکس ایئر جو ہے 2004 ہوگا. ہم کچھ پریکٹس کریں گے، اس میں آپ دیکھیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ٹیکس ایئر کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں، ہم اکاؤنٹنگ پیریڈ کون سے ہوتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اب ٹیکس ایئر، یہ جو ٹیکس ایئر ہم بات کر رہے تھے، دس از اے نارمل ٹیکس ایئر. تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں، آپ سلائڈ پر دیکھ سکتے ہیں. دوز آر بیفور یو. اسپیشل ٹیکس ایئر، پرسن، ویری وائڈ اسکوپ آف دا پرسن آئی ہیو بین ٹیلنگ یو فرام دا ڈے ون. آج ہم دیکھیں گے پرسن کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے ان سیکشن 80. ٹیکس پیئر کا کیا اسکوپ ہے، ٹیکس ایئر کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا.
ڈٹرمنیشن آف نارمل ٹیکس ایئر، یہ جو ہم بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ جو اسپیشل ٹیکس ایئر ہم پڑھیں گے اس کو ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے. دین ڈٹرمنیشن آف دا لیگل اسٹیٹس آف اے پرسن کو ڈیفائن تو کر دیا گیا ہے لا میں کہ دیز آر دا پرسن. آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کسی پرسن کو کہاں پر پلیس کرنا ہے. یو ول اپلائی دیٹ نالج واٹ از گیون ان لا، اس کی اپلیکیشن ہی اصل کام ہے جو آپ نے ہم نے کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ٹیکس آن انکم سے کیا مراد، واٹ از مینٹ بائی ٹیکس آن انکم. انکم کا کیا اسکوپ آف ٹیکس، ہیڈز آف انکم، ٹوٹل انکم اینڈ ڈفرنٹ میتھڈز آف اکاؤنٹنگ. تو یہ ہم اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے ہم اسپیشل ٹیکس ایئر کی طرف آتے ہیں. اب نارمل ٹیکس ایئر تو آپ کے ذہن میں ہے پیریڈ آف 12 months starting from 1st July on ending on 30th June. This is a normal tax year. If the tax year is different from the normal tax year, اور وہ ہو سکتا ہے، لا پرمٹ کرتا ہے، تو ایسی سچویشن میں اس ٹیکس ایئر کو ہم اسپیشل ٹیکس ایئر کہتے ہیں. اب اسپیشل ٹیکس ایئر مختلف آپ دیکھیں گے کون کون سے اسپیشل ٹیکس ایئر، اس کے لیے اسپیشل پرمیشن لینی پڑتی ہے کمشنر سے. One has to apply that we want to adopt the special tax year. The Commissioner of Income Tax would look into the request, and if he finds that the request is justified, he can allow them to adopt a special tax year. اب اگر کہیں پر کمشنر آف انکم ٹیکس دیکھتا ہے کہ اسپیشل ٹیکس ایئر فار اے پرٹیکولر پرسن از ناٹ جسٹیفائڈ، he can change that special tax year. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو نوٹیفائی کرے گا کہ آپ نارمل ٹیکس ایئر کے تحت اپنے ریٹرنز فائل کریں. کمشنر آف انکم ٹیکس ان کو کہے گا کہ آپ کو اسپیشل ٹیکس ایئر کے مطابق اپنے اکاؤنٹس تیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اکاؤنٹس بے شک تیار کریں، بہرحال ریٹرن فائل نہیں کر سکتے. ٹیکس ریٹرنز کین ناٹ بی فائل انڈر اسپیشل ٹیکس ایئر. لیکن ایسا کرنے سے پہلے کمشنر پر بائنڈنگ ہے انڈر لا that he will have to give a proper notice to the concerned person کہ these are the reasons that I want you to change the special tax year to the normal tax year. Proper opportunity will be provided. اس کی arguments پوری طرح سنی جائیں گی. After hearing him, giving him proper hearing, then commissioner can do that. اور صرف یہ نہیں کہ hearing ہے، وہ جو نوٹیفائی کیا جائے گا، وہ جو آرڈر پاس کیا جائے گا، اس میں وہ ریزن اسپیسیفائی کرنا ضروری ہے کہ دیز آر دا ریزنس آن اکاؤنٹ آف وچ اے اسپیشل ٹیکس ایئر ہیز بین چینجڈ اور ہیز بین ریورٹڈ ٹو دا نارمل ٹیکس ایئر. اب یہ تو بات ہو رہی تھی دی پاور آف دا کمشنر آف انکم ٹیکس. آپ لا میں پڑھیں گے تو وہاں پر یہ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس پیئر چاہے، any person, if he likes, he can request for the change of the tax year. Says a person has been filing his return under normal tax year. Now that person can request the Commissioner of Income Tax that I want to adopt a special tax year. He can apply for that. The Commissioner of Income Tax, after looking into his request, after considering his request, can allow a person to revert from the special tax year to the normal tax year, and from normal to the special tax year. That can be done under law. یہ سیکشن 74 میں آپ دیکھیں تو آپ کو پراپر ورڈز وہاں پہ ملیں گے. میں آپ کو وربیٹم بھی یہ سارے ڈیفینیشن جو ہیں یہ بتاؤں گا، لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کچھ کانسیپٹس ڈیولپ ہو جائیں، پھر آپ وہ پراپر ورڈنگ جو ہے، لا کے ورڈز جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تاکہ اس کو اپریشیٹ کر سکیں، اسے سمجھ سکیں، اس کی تہہ تک آپ پہنچ سکیں. سلائڈ پر یہ جو پیریڈز ہیں یہ اسپیشل ٹیکس ایئر ہیں. دیز ہیو بین نوٹیفائڈ بائی دا CBR ایز اسپیشل ٹیکس ایئر.
تو یہاں آپ کو پہلے سب سے نظر آ رہا ہوگا کمپنیز مینوفیکچرنگ جوٹ گڈس. یہ نارمل ٹیکس ایئر کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے فرام 1 جولائی ٹو 30 جون, بٹ دیٹ ہیز بین نوٹیفائڈ اسپیشلی انڈر دس ہیڈ. نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں شوگر اینڈ کاٹن ٹیکسٹائل. یہ جو انڈسٹریز ہیں ان کے لیے اسپیشل ٹیکس ایئر دیٹ ہیز بین نوٹیفائڈ, دیٹ از دا پیریڈ فرام 1 اکتوبر ٹو 30 سپٹمبر. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں all persons carrying on business of cotton ginning, rice husking and oil milling, ان کا اسپیشل پیریڈ ہے 1 سپٹمبر ٹو 31 اگست. انشورنس کمپنیز کے لیے اسپیشل ٹیکس ایئر جو ہے دیٹ از فرام 1 جنوری ٹو 31 دسمبر. تو یہ اسپیشل پیریڈ آپ کو سلائڈ پر نظر آ رہے ہیں. دیز آر دا اکاؤنٹنگ پیریڈ. اف یو فال انڈر دیز اکاؤنٹنگ پیریڈ تو یہ آپ کا اسپیشل ٹیکس ایئر کہلائے. تو آپ سلائڈ کو دیکھیے غور سے, ان کو یاد کیجئے تاکہ اگر آپ کے سامنے کوئی اکاؤنٹنگ پیریڈ ہو تو یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ان وچ ایئر اٹ فالز. اب یہ کس ایئر میں فال کریں گے اس کی ہم آپ کو پریکٹس کرائیں گے, ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیٹرمن دیٹ. اسٹوڈینٹس اب تک ٹیکس ایئر پر کافی بات ہو چکی ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹیکس ایئر کیا ہے. اب اس میں کچھ اور اضافہ کرنے لگا. لا میں بعض جگہ ایکسیپشن آ جاتے ہیں, تو یہ جرنل رول نہیں ہے, یہ جرنل انٹرپریٹیشن نہیں ہے, یہ جرنل ڈیفینیشن نہیں ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سرٹن سرکمسٹانسز tax year can be a period of less than 12 months. ابھی تک تو ہم 12 months کی بات کرتے آئے. اب ایکسپلینیشن یہ ہمیں دی جا رہی, لا یہ بتاتا ہے, لا کی یہ ضرورت ہے کہ بعض سرکمسٹانسز میں 12 months سے کم اگر پیریڈ ہے تو وہاں پر بھی کسی نہ کسی طرح لوگوں نے ریٹرن تو فائل کرنی, تو دیٹ از ٹیکن کیئر آف. اب آپ سوچیے کہ کیا صورتحال ہو سکتی. دس از اے اسپیشل سچویشن, اسی لیے ہم اس کو ایکسیپشنل سچویشن کہتے ہیں. تو اس ایکسیپشنل سچویشن کی ایکسپلینیشن کے ذریعے بتایا گیا ہے دیٹ دس پیریڈ کین بی لیس دین 12 months. وہ کیسے ہو سکتا ہے, کب ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل a person wants to discontinue business. اب بزنس کو اسٹارٹ کرنا یا اس کو ختم کرنا, اس سے تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ آپ کو نہیں روک سکتا. At any point in time you can decide کہ کسی وجہ سے بھی آپ یہ بزنس نہیں کرنا چاہتے, آپ وائنڈ اپ کر کے ملک سے باہر جانا چاہتے. There may be any reason that you are discontinuing business. What would happen in case of discontinuance? یہ بتایا جا رہا ہے, لا یہ کہتا ہے کہ within 15 days of the discontinuance a person must give a notice to the Commissioner of Income Tax intimating him that he has discontinued business. یہ نوٹس دینا چاہیے within 15 days, ضرور دے دینا چاہیے. اگر یہ کمشنر آف انکم ٹیکس کے نوٹس میں آ جاتا ہے, ڈپارٹمنٹ کے نوٹس میں آ جاتا ہے کہ a person is going to discontinue business, تو کمشنر نوٹس بھجوا سکتا ہے کہ we understand that you have discontinued or you are going to discontinue your business. تو اس میں کمشنر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک بزنس کیا ہے اس ٹیکس ایئر میں اس کی ریٹرن فائل کی جائے. ریٹرن کا مطلب اس کا حساب کتاب دیا جائے. سے 12 months پورے نہیں ہوتے, 6 months کام کیا ہے, اس کے بعد کوئی ڈسکنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر یہ آپشن ہے کہ ڈسکنٹینیو تو آپ کر سکتے ہیں, بٹ ٹل دا ڈیٹ یو ہیو ورکڈ ان دیٹ ٹیکس ایئر اس پیریڈ کی ریٹرن فائل کر دی جائے. تو ایسے سرکمسٹانسز میں آپ دیکھتے ہیں دا پیریڈ از لیس دین 12 months. اگر ایسی کوئی صورت ہو تو یہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہے, ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں,
تو یہاں پر جو ہے آپ ٹیکس ایئر یہاں پر 12 months کا نہیں ہوگا, دیٹ کین بی لیس دین 12 months. تو اب تک ٹیکس ایئر اور اسپیشل ٹیکس ایئر جو لا کہتا ہے وہ باتیں ہم کر چکے ہیں. اب ہم ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ کی طرف آ رہے ہیں, پرسن. بہت بات ہوئی پرسن پہ, فرام دا ڈے ون آئی ایم اسپیکنگ اباؤٹ پرسن. اب آپ ایگزیکٹلی دیکھیے کہ لا میں پرسن کو کیسے ڈیفائن کیا گیا. دیٹ از بفور یو آن دا سلائڈ اینڈ اٹس بیٹر یو سی اٹ ایز دا لا سیز. سیکشن 242, اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کہیں گے دس از کلوز 42 آف سیکشن 2. یہ وہی اسٹیچوٹری ڈیفینیشن والا سیکشن ہے, سیکشن 2. وہاں پر پرسن کی ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے 242 میں. پرسن مینس دا پرسن ایز ڈیفائنڈ ان سیکشن 80. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکشن 80 کیا کہتا ہے. سیکشن 242 کلوز 2 آف سیکشن 2 ریڈ ود سیکشن 80 دونوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. اب ہم تو وہاں پر لکھا ہوا ہے پرسن انکلوڈس. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پرسن ہے دیٹ ول ریمین پرسن. آپ وہ ذہن میں رکھیں اپنی اسٹڈی انکلوسیو ڈیفینیشن. اگر کوئی پوچھے کہ یہ ڈیفینیشن کس ٹائپ کی ہے, یو کین اسٹریٹ اوے سے اٹ از این انکلوسیو ڈیفینیشن. اٹ انکلوڈز واٹ ایور ہیز بین اسٹیٹڈ and also retain the dictionary meanings of the word person. So the person includes an individual. Every individual is a person for the purposes of tax law. Income tax ordinance 2001 کے تحت every individual is a person. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. Person includes an individual, a company or association of persons incorporated are formed in Pakistan or elsewhere. اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں. A company or association of persons incorporated are formed in Pakistan or elsewhere. اس سے آگے چلیے. The federal government, for the purposes of the tax laws, federal government is a person. A foreign government, a political subdivision of foreign government or public international organization. All these are persons. اب اس پرسن کو یہاں تک ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیجئے اور اس کو ذہن نشین کر لیں. I'm repeating it. Person includes an individual, a company or association of persons incorporated or formed in Pakistan or elsewhere, and the federal government, a foreign government, a political subdivision of foreign government or public international organization. یہ تمام چیزیں آپ پہلے سے جانتے ہیں, میرا خیال ہے اس میں مجھے کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. یہ پرسن کی ڈیفینیشن ہے. All these are persons. 3 categories انہوں نے آپ کو بتائی ہیں. These are the persons. اب ان کو فردر ایکسپلین کیا گیا. اب یہ جو ٹپیکل ٹائپ آف پرسنز ہیں ان کو فردر جو ہے اس ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے, اس کے اسکوپ کو بڑھا دیا گیا ہے. اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ اس میں کیا کچھ شامل. فار دی پرپز آف ابو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر جو کچھ کہا گیا ہے, جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ پرسن کی ڈیفینیشن, وہاں ایسوسیشن آف پرسنز کی بات بھی آپ نے پڑھی تھی کمپنی کے ساتھ. اس ایسوسیشن آف پرسنز کو فردر ایکسپلین کر رہے ہیں. ایسوسیشن آف پرسنز, وہ پرسن تو ہے, اس پرسن میں کون کون شامل ہے. انکلوڈز اے فرم, ایک فرم جو ہے وہ ایسوسیشن آف پرسن. a Hindu undivided family, HUF آپ بار بار سنیں, is a association of person. Any artificial juridical person, any person in the eyes of law, and any body of persons formed under a foreign law but does not include a company. یہ جو باتیں ہوئی ہیں کہیں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی انکارپوریشن ہوئی تو اس میں کمپنی بھی آ گئی, اس کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے انہوں نے. کہ اس ایسوسیشن آف پرسن میں فرم بھی شامل ہے, HUF بھی شامل ہے, آرٹیفیشل جوریڈیکل پرسن بھی شامل ہے, اینی باڈی آف پرسن فارمڈ انڈر فارن لا, لیکن کمپنی شامل ہے. اب یہاں پر ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی کا کیا کانسیپٹ ہے,
ایسوسیشن آف پرسنس. فرم کو آگے ڈیفائن کیا گیا ہے. فرم کیا ہے؟ ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی از کنسیڈرڈ ایز ایسوسیشن آف پرسن. اب آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسیشن میں اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں. انڈیویجول کو کیسے ٹیکس کرنا ہے, ایسوسیشن آف پرسن کو کیسے ٹیکس کرنا ہے, کمپنی کی ٹیکسیشن کے کیا رولز ہیں. تو یہ جو ڈیفینیشن ہیں یہ آگے ٹیکسیشن میں افیکٹ کریں گے کہ آپ کون سے ٹائپ کے پرسن, واٹ از یور لیگل اسٹیٹس ایز اے پرسن. سب سے پہلے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تو یہ ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی کا کیا کانسیپٹ ہے. اندر ہندو لا دا جوائنٹ فیملی از کنسیڈرڈ ایز ون یونٹ. ان کے ٹیکسیشن لا میں اس کو ایسوسیشن آف پرسن سمجھا جاتا ہے. If say father, mother, sons, daughter in a joint family, they are living together, it is a joint family. In that joint family system, that unit, that entity for tax purposes, that will be considered as association of persons. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس کنسیڈریشن؟ دے کین ریٹرن دیر انکم. انکم ریٹرن کرنے کا مطلب ہے انکم کی ریٹرن سبمٹ کر سکتے ہیں. وہ اپنے ریٹرن فائل کر سکتے ہیں ایز ایسوسیشن آف پرسن. ون ریٹرن کین بی فائلڈ بائی آل. دے آل may be earning, but one return can be filed because the law considers them as association of persons. But it is not applicable on other persons, on other individuals, on our families. You can say اگر ہماری فیملیز, ہمارے بھی جوائنٹ سسٹم ہے, ہمارے فیملی اسٹرکچر بھی اسی طرح ہے کہ گھر میں جو ہے مختلف افراد ہیں اور وہ اکٹھے رہ رہے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. یو کین فائنڈ جوائنٹ فیملی سسٹم. لیکن وہاں پر دیٹ فیملی از ناٹ ٹریٹڈ ایز ایسوسیشن آف پرسنز فار ٹیکس پرپز. اگر آپ کوئی انکم ارن کر رہے ہیں, آپ کے والد صاحب بھی ارن کر رہے ہیں, آپ کے اور بھائی بھی ارن کر رہے ہیں, اینڈ یو آر لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی, تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ ایک ریٹرن فائل کر سکیں انڈر ایسوسیشن آف پرسن. ایچ ارننگ ممبر ول ہیو ٹو فائل ہز اون ریٹرن سیپریٹلی. تو آپ کو سیپریٹ ریٹرنز فائل کرنا پڑیں گے. تو یہ ایسوسیشن آف پرسنز کا جو ایچ یو ایف کا کانسیپٹ ہے, دیٹ از آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ کانسیپٹ. تو یہاں تک ایسوسیشن آف پرسنز کی بات تھی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ اٹ ہیز بین ڈیفائنڈ, بیکاز دس از اے ڈیفینیشن جو کہ لا میں دی ہوئی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی انداز میں اس کو دیکھیں. اب کمپنی کی ڈیفینیشن آپ دیکھیے. پہلی بات کر رہے ہیں کہ کمپنی کون ہے. پہلے آپ نے پرسن میں پڑھا تھا, ایسوسیشن آف پرسنز اینڈ کمپنی, دیز آر پرسنز. ایسوسیشن آف پرسنز آپ نے دیکھ لی کہ اس کا اسکوپ کیا ہے, کون کون شامل. کمپنی کو کیسے ڈیفائن کیا گیا, فرض اس کا اسکوپ کو کیسے ایکسٹینڈ کیا گیا. اے کمپنی ایز ڈیفائنڈ ان کمپنیز آرڈیننس 1984. کمپنیز آرڈیننس 1984 میں جیسے کہ کمپنی کو ڈیفائن کیا گیا ہے, اگر اس کے تحت کوئی کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے, بنتی ہے, وہ کمپنی ہو ٹیکس پرپسز کے لیے. A small company as defined and section 259A. This is clause 59A of section 2. Section 2 اب تک آپ کو پتا چل گیا ہوگا, یہ statutory definitions کا section. اب ایک small company کی definition دی گئی ہے. A small company, a company will be treated as small company اگر اس کا paid up capital including reserve that doesn't exceed rupees 25 million. 25 million سے paid up capital and reserves, یہ اس سے زیادہ نہ ہو تو ایسی کمپنی کو اسمال کمپنی کہا جائے گا. اس کے علاوہ
اینوئل ٹرن اوور آف دا کمپنی, اینوئل ٹرن اوور ہے جو کمپنی, دیٹ شوڈنٹ ایکسیڈ ₹200 million. اگر یہاں تک اس رینج میں کمپنی جو کام کر رہی ہے اس کو اسمال کمپنی کہا جائے گا. تو یہ اسمال کمپنی کا کہا جا رہا ہے کہ اسمال کمپنی will also be treated as company for tax purpose. نیکسٹ دیکھیے, that is before you. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ورڈز پر غور کریں کہ یہ کیا چاہتے ہیں, how deep their explanations are, تاکہ انٹرپریٹیشن آپ کو. A body corporate formed by or under any law in force in Pakistan. کوئی باڈی کارپوریٹ ہے کسی لا کے تحت وہ انکارپوریٹ ہو رہی ہے, وہ ٹرسٹ ایکٹ کے تحت ہو رہے ہیں, وہ مداربت ایکٹ کے تحت ہو رہے ہیں, وہ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہو رہے ہیں. کسی ایکٹ کے تحت کوئی باڈی کارپوریٹ اگر فارم کی جائے, انکارپوریٹ کی جائے, بنائی جائے, تو وہ کہتے ہیں دیٹ ول بی اے کمپنی. اب آگے دیکھیے گا, a body incorporated by or under the law of a country outside Pakistan. پاکستان کی بات نہیں ہے صرف, relating to incorporation of companies. اگر کوئی کمپنی کسی فورن لا کے تحت بھی انکارپوریٹ ہوئی ہے تو وہ بھی انڈر ٹیکس لاز کمپنی میں آئے. آگے a trust, a cooperative society or a finance society, یہ سب جو ہیں all these will be treated as company. تو یہاں تک یہ کمپنی کی ڈیفینیشن ہے. ہم پرسن کو ڈیل کر رہے ہیں, تو پرسن میں آپ نے ایسوسیشن آف پرسنز کی فردر ڈیٹیلز دیکھی, اس کا اسکوپ دیکھا, کمپنی کا آپ نے اسکوپ دیکھا. ابھی فردر پرسن کی ڈیفینیشنز ابھی چل رہی ہے. اب یہاں پر ایک نئی بات کی جا رہی ہے, اس کو آپ دیکھیے کیونکہ اس کو ایک دفعہ نہیں, آپ کو 2-3 دفعہ پڑھنا پڑے گا. A foreign association, whether incorporated or not, which the Central Board of Revenue has, in general or special order, declared to be a company for the purpose of this ordinance. میرا خیال ہے کچھ پریشان سے ہو گئے آپ. میں نے احتیاطاً آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ یہ 2-3 دفعہ ہم پڑھیں گے, کہ یہ بات سمجھ آتی ہے. کوئی انکارپوریشن ہو رہی ہے, کمپنیز آرڈیننس کے تحت ہو رہی ہے, یا چلیں کسی اور لا کے تحت ہو رہی ہے, اس کو بھی ہم نے کمپنی سمجھ لی. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے, فورن ایسوسیشن. کوئی ایسوسیشن ہے فورن, خواہ وہ انکارپوریٹ ہوئی ہے, رجسٹرڈ ہوئی ہے, فارم ہوئی ہے کسی لا کے تحت یا نہیں ہوئی ہے, whether that is incorporated or not, which the Central Board of Revenue has by journal or special order declared to be a company for the purpose of this ordinance. اب یہ کہتے ہیں کہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو وہ ڈیکلیئر کر دے کسی کو, ایسوسیشن کو, whether that is incorporated or not, but that must be a foreign association, کہ یہ کمپنی ہے, کہتے ہیں لا میں ہم اسے کمپنی ٹریٹ کریں. میرا خیال بات کچھ واضح ہو گئی ہوگی آپ کو. آخر اس کی ضرورت کیوں ہے؟ جو آپ کو بات پریشان کر رہی ہے کہ ریشنل کیا ہے, ایسی لیجسلیشن کی ضرورت کیوں محسوس. بعض ایسی ایسوسیشنز ہوتی ہیں جن کے انکارپوریشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا ان کے ملک میں, بٹ دے آر ورکنگ ایز اے کمپنی ان پاکستان, تو وہ ٹیکس نیٹ سے بچ نہ جائیں. If the Central Board of Revenue has a reason to circulate, تو وہ نوٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ایسوسیشن آف پرسن, اے فورن ایسوسیشن, دس ول بی ٹریٹڈ ایز کمپنی فار ٹیکس لاس. اسی طرح ابھی کمپنی کی بات چل رہی ہے, اے پروونشل گورنمنٹ از اے کمپنی فار دی پرپز آف ٹیکس لا. فیڈرل گورنمنٹ واز اے پرسن, فیڈرل گورنمنٹ از ناٹ اے کمپنی. آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے پرسن میں پڑھا تھا فیڈرل گورنمنٹ, بٹ اے پروونشل گورنمنٹ از اے کمپنی. A local authority in Pakistan is a company. تو یہاں تک کمپنی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو بتائی, آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کمپنی کا اسکوپ کتنا وائڈ. اب ہم فارم کی بات کرتے ہیں. ایسوسیشن آف پرسنز میں آپ نے پڑھا تھا کہ فارم از این ایسوسیشن آف پرسن
Hindu undivided families in association of person. Firm کیا ہے؟ Firm means the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. یہ ڈیفینیشن ہے اور اس کو آپ نے وربیٹم ہی یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو پارٹنرشپ ایکٹ میں دی گئی ہے کہ فرم کیا ہے. سمجھنے کے لیے ہم اس کو اپنے ورڈز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بٹ دس از دا ڈیفینیشن آف دی فرم اور دا پارٹنرشپ جسے آپ سمجھتے ہیں وچ از گیون ان دا پارٹنرشپ ایکٹ. یہ پارٹنرشپ ایکٹ میں ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، ایز سچ یہاں پر انکارپوریٹ کر دی ہے ٹیکس لاز. فردر آپ دیکھیے ٹرسٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو ٹرسٹ مینس این obligation annexed to the ownership of a property and arising out of the confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by the owner for the benefit of another or of another and the owner and includes a unit trust. تو اس کو آپ ایک دفعہ پھر پڑھیے گا کہ یہ ٹرسٹ میں جو ہے بینیفٹ کی بات ہو رہی تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا گیپ بھی آ رہا تھا کہ دیٹ کین بی دا فار دی بینیفٹ آف دا بینیفیشریز ویچ آر ڈکلیئرڈ بائی دی آتھر آف دا ٹرسٹ، کہ کس کے بینیفٹ کے لیے وہ ٹرسٹ استعمال ہونا ہے. تو یہ لینگویج کو اس حساب سے جو ہے استعمال کیا گیا ہے. ٹرسٹ ایکٹ کے تحت ٹرسٹ اسٹیبلش ہوتے ہیں اور ٹرسٹ از اے کمپنی فار دی پرپزز آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. تو ٹرسٹ کو کمپنی ٹریٹ کیا جائے گا. سو دا اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا پرسن کا اسکوپ کتنا وائڈ. ابھی ہم نے یونٹ ٹرسٹ جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. یونٹ ٹرسٹ مینس اینی ٹرسٹ under which beneficial interests are divided into units such that the contributions of the beneficiary to income or capital are determined by the number of units held. یہ یہاں پر نمبر آف یونٹس جو بھی ہولڈ کیے گئے ہیں وہاں سے پتا چلے گا کہ کتنا کیپٹل کانٹریبیوٹ کیا ہے یونٹ ہولڈر نے، یا ان کے ڈیویڈینڈ، ان کے پروفٹس کس ریشو سے ان کو ڈیویڈینڈ دیا جا رہا ہے، پروفٹ دیا جا رہا ہے. تو وہ یونٹس آف ٹرسٹ جو ہیں دا پرٹیکولر یونٹ دیٹ وڈ ڈٹرمن. تو اگر اس طرح یونٹس میں اگر ہو، آپ نے سنے ہوں گے NIT یونٹس، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ یونٹس. تو یہ میں یونٹ ٹرسٹ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا تھا. وہاں پر کنٹریبیوٹرس کے جو شیئرز ہیں، جو ان کی کنٹریبیوشنز ہے، وہ یونٹس میں کنورٹ کر دی جاتی ہے. ان کے انٹرسٹ کا، کیپٹل کا یونٹ سے پتہ چلتا ہے. تو ایسے ٹرسٹ کو یونٹ ٹرسٹ کہا جاتا ہے. سو اسٹوڈینٹس، آج آپ نے ٹیکس ایئر کو سمجھا. اسپیشل ٹیکس ایئر کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی، اور اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ پرسن کے بارے میں دیکھا. آپ نے دیکھا سیکشن 80 میں پرسن کو کیسے ڈیفائن کیا گیا. پرسن کا اسکوپ کتنا وائڈ، فرام این انڈیویجل ٹو این ایسوسیشن آف پرسن، کمپنی ٹو دا فورن گورنمنٹ، سب ڈویژن آف اے فورن گورنمنٹ. آپ نے دیکھا یہ سب پرسن میں شامل. اور اس کے بعد فردر آپ نے دیکھا ایسوسیشن آف پرسنز کا کیا اسکوپ ہے، کمپنی کا اسکوپ کتنا وائڈ ہے. بہت سارے ایسے انکارپوریٹڈ یونٹس، rather incorporated entities, corporate bodies جو کہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت انکارپوریٹ نہیں ہوئی، وہ بھی کمپنی کے ایمبٹ میں لے آئیں فار دی پرپزز آف ٹیکس لاز. یہ ساری جو ڈیفینیشن ہے، یہ جو پرسن ہے، دس از دا پرسن فار دا پرپزز آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. اس کی ایکسپلینیشن، انٹرپریٹیشن، وہاں پر پرسن کی یہی ڈیفینیشن ہوگی جو ہم نے دیکھی ہے. امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں جو ہے کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہوں گی. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ بہت مشکل بھی ہے سمجھنا، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو بڑے ہی آسان طریقے سے یہ ساری باتیں میں سمجھاتا رہوں، آپ کو میں ایکسپلین کرتا رہوں گا، آپ کی میموریز کو ریفریش میں کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی.
آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے, آپ کے پرسیپشن بھی ڈیولپ ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ ان کو بڑے سکون کے ساتھ, بڑے اطمینان کے ساتھ, in a very professional way, you will apply these concepts in the real life situation. Wish you all the best. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.